بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ یہ ہفتہ 11 دسمبر سے 17 دسمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ ویسے پچھلے پروگرام میں میں نے 11 کے بارے میں کافی ڈیٹیل بتا دی تھی، پھر بھی تھوڑا سا اس کو کور کروں گا، اور یہ پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 یہ ہوگا۔ یہ پارٹ 1 ہے ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر۔ تو یہ سال کا اب اینڈ ہونے جا رہا ہے۔ اب پروگرام میں نے سال کے بھی ریکارڈ کرنے، یہ بھی آپ کو اب مل چکے ہوں گے جب یہ پروگرام آئیں گے، کیونکہ میں نے کافی ریکارڈنگ کر دی ہوئی ہے، اور اب پروگرام آن ایئر آ چکے ہوں گے، اس کو بھی آپ سن لیجئے گا۔ اور اب سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے۔ ایریز آپ کا یہ جو سال کا آخری مہینہ اور یہ 3rd ویک جو ہے نا، یہ کافی بہتر ہے۔ 9th ہاؤس سے شروع ہوگا، اور آپ کہہ لیں کہ 11 کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 8th کا لائٹ 9th میں ہے، اور مون اور وینس کٹھا ہے، تو یہ اچھا تھا۔ وہی کنٹینیوٹی جو میں نے سنڈے کو چھوڑی وہی آپ کی منڈے کو بھی ہوگی۔ اچھا ٹائم گزرے گا آپ کا۔ 8واں ہاؤس ہے، کوئی نہ کوئی جائیداد کے مسئلے سیدھے کر لیں گے، کوئی نہ کوئی اپنے فارن نیشنلٹی کے معاملات کو سیدھا کر لیں گے، تو یہ آپ کا اچھا دن ہوگا۔ بٹ وین یو انٹر ان 12 and 13، تو 9th ہاؤس میں آپ کا مون بھی ہے، مارس بھی ہے، اور سن بھی ہے۔ تو مون اور مارس جب کٹھا ہوتا ہے تو مون اور مارس اور سن اور مارس، یہ دو کمبینیشن ہے، تو یہ یہاں پہ بہت ہی پازیٹیو بیٹھے۔ اب 9th کا لارڈ آپ کے دوسرے گھر میں ہے۔ 9th جوپیٹر اس وقت آپ کے دوسرے گھر میں ہے، تو یہاں پہ آپ کوئی پیسہ پوسے آئیں گے، اس کو جمع کرنے کے چکر میں رہیں گے، اور پیسہ بینک میں رکھیں گے، اور کوئی پیسہ اگر باہر رہتے ہیں، باہر سے کما کے بیچ رہے ہیں، تو وہ بھی اس میں بھی آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا۔ اور ان کیس اگر آپ واپس آ جاتے ہیں اپنے ملک میں، تو اس پیسے سے اپنی کوئی پراپرٹی یا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی پازیٹیو یا کہہ لیں کہ فائدہ مند کام سے آپ اس کا یوٹیلائزیشن کریں گے، اور آپ کو کافی ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ تو 9th ہاؤس ہے، تو یہاں پہ آپ نے جو مین چیز ہے، ایک آپ کے اندر ایک ٹیمپرامنٹ بڑا اچھا ہوگا، خوب طاقت ہوگی، بھاگ دوڑ کریں گے، ایک دم ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، اپنے معاملات کو بڑی تیزی سے چلائیں گے۔ آپ کے اندر ایک انرجی ہوگی، آپ کے اندر ایک کہہ لیں کہ فورس ہوگی۔ خاص طور پہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو ہیں، ڈاکٹر حضرات جو ہیں، اگر باہر پڑھ رہے ہیں، ان کو بہت ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ اور ان کیس اگر وہ اپنے ملک میں ہیں، تو وہ اپنا USMLE جو بھی ایگزام ہوتے ہیں، وہ اس میں وہ بڑی اچھا رزلٹ لے کے تو وہ باہر جاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، تو ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے۔ ویزا لگ جائے گا ان کے، وہ پڑھائی کے لیے یا باہر کی ایجوکیشن کے لیے، یا آپ کو کوئی نہ کوئی سفر بن جائے گا۔ میڈیکل پروفیشن میں آپ کو بہت ہی بوسٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر آپ تھوڑا سا اگریسو ہو کے اپنے تیز ڈیسیژن لیں گے، اور فاسٹ ڈیسیژن لیں گے، جس سے تھوڑا سا آپ جلد بازی میں کہیں ٹھوکر نہ کھا جائے گا، غصہ آ جائے گا، پھر ایک دم ریکٹ کر جائیں گے، تو اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور جب مون اور مارس ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا ایموشنل ہوتا ہے، لیکن اوور ایکٹیو کرجیس بہت ہو جاتا ہے، اس میں پشی ہوتا ہے، اور اس کے اندر فائٹنگ اسپرٹ بہت آ جاتی ہے۔ اب 9th ہاؤس اب تو سب کو اب زبانی یاد ہونا چاہیے کہ جب 9th ہاؤس کا ذکر آیا تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور مذہبی سفر کا، اور پلس فارن ایجوکیشن کا۔ فارن ایجوکیشن کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یو ول گیٹ گڈ ریزلٹس ان فارن ایجوکیشن۔ میں بھی آپ کی ٹریولنگ بڑی اچھی ہو، میں بھی وہاں پہ آپ کا رزلٹ بڑا اچھا ہو، آپ کا ریسرچ ورک آپ کا اچھا ہو، وہاں پہ آپ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے بار بار، کبھی کدھر اپنے معاملات کو جلدی جلدی نپٹانے کی کوشش کریں گے، اپنا تھیسس مکمل کریں گے، اپنی تیاری مکمل کریں گے، اپنی پریزنٹیشن تیار کریں گے، اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ کر کے تو یہ آپ رہیں گے
کہہ لیں کہ سیٹسفائیڈ رہیں گے اور آپ کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا، بہت ہی کہہ لیں کہ بہتر ہوگا۔ اور یہاں پہ پھر اگر آپ کا مذہبی سفر آتا ہے تو آپ کا پلان بنائیں گے، کیوں نہ میں رمضان کے مہینے میں عمرہ وہاں کروں، حج کروں، یا کسی شرائن کی طرف جاؤں۔ تو یہاں پہ آپ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کرتے، ہیلپ کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اور جب مارس 9th ہاؤس میں ہو تو وہ بہت ہی فائدہ دیتا ہے، بہت ہی فائدہ دیتا ہے، اور یہاں پہ بڑا پازیٹیو ہوتا ہے۔ اور یہ وہ کورس میں جب تو آپ دوسروں سے مل کے کام کرتے ہیں اور پارٹنرشپ کرتے ہیں، خاص طور پر فارنرز کے ساتھ۔ فارن ایجوکیشن حاصل کرنے کی شدید خواہش آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی، لوگوں کی بھلائی کام کرنے کا جذبہ آپ کے اندر چلے گا۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو یہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹ کی طرف بہت کنسرن شو کریں گے اور ان کی تیاری کروائیں گے، ان کو بڑے اپنے سچے طریقے سے کہ میرے اسٹوڈنٹ کا رزلٹ اچھا آ جائے، اور دوسروں کی بھلائی چاہیں گے، اور سوشل سروس کا بھی ایک شدید شوق پیدا ہوگا، قدرت بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ تو یہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کر کے اپنے آپ کو ٹیوشنلی روحانی طور پہ خود کو چارج رکھیں گے اور خوب نیکیاں کماتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ انرجی آپ کے اندر بہت ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، آپ کا 14 اور 15، اور وہاں پہ مون اور مرکری اکٹھا ہے، اور اس کا 10ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے، وہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ لیکن جب مون اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے تو ایک تو آپ کے انٹلیکچوئل میں اضافہ ہوتا ہے، ایک انرجی بہتر ہوتی ہے، جیسے مارس آپ کے آلریڈی آپ کا تھا تو انرجی بہت تھی، ساتھ دماغ بھی آپ کا بہت کام کرے گا۔ وہاں پہ جو آپ نے ہیسنس دکھائی تھی یا امپلسونیس دکھائی تھی یا اوور کرجیس ہوئے تھے، تو یہاں پہ آپ بڑے بیلنس ہو جائیں گے، نارمل ہو جائیں گے، اپنے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے کریں گے، اور اپنے ایکسپریسو اچھے ہوں گے، اور ہر کام میرٹ پہ لیں گے۔ تو یہ آپ کا ایک بیسٹ ٹائم ہوگا۔ اور یہاں پہ 10واں گھر 12ویں میں، تو آپ نے یہاں پہ 10واں جب 12ویں میں جاتا ہے تو آپ نے کوئی ایسا انلیگل ایکٹیویٹی، اپنی جائیداد کے معاملات کو کوئی نہیں چھیڑنا ہے، کوئی اپنا کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے یا کوئی نیگیٹو معاشرے میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ پھر معاشرے میں ایکسپوز ہو سکتے ہیں، پھر آپ کی بدنامی ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی ڈیفیمنس ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ان سے دور رہنا ہوگا اور اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیے گا۔ باقی یہاں پہ مرکری، یہاں پہ وہ لوگ جو اسکول کالجز کے بزنس کو چلاتے ہیں، وہ لوگ جو کمرشل ایریے میں بیٹھے ہیں، کمرشل کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو زمین سے نکلتی ہوئی سبزیاں اور گھاس وغیرہ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ بہت بہتر ہوگا، بہت ایڈوانٹیج ہوں گے، ان کو فنانشیل ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہوں گے۔ وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں، وہ مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کے قد کاٹ میں، آپ کے اسٹیٹس میں، آپ کے رتبہ مرتبہ میں بہت فائدہ ہوگا، کاروبار میں بھی بہت زیادہ بوسٹ مل کے آپ کو پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک سیلف ریلائنس والی قوت ہوگی، جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے، اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ آپ کی رسپیکٹ اور اس میں بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ پولیٹیشین ہیں، دس از بیسٹ ٹائم فار دی پولیٹیشین۔ اگر آپ پبلک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کافی آپ کی عزت بنے گی، آپ کو فائدہ ہوگا، آنر ملے گا، رسپیکٹ ملے گا، آپ کی ڈگنیٹی اور کمانڈ میں اضافہ ہوگا۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو۔ یہ 2 دن آپ اپنے معاملات کی طرف کنسنٹریٹ کیجیے گا، جو جس شعبے میں جہاں بیٹھا ہے اس کو وہاں پہ کوئی نہ کوئی بوسٹ مل جائے گا، فنانشلی بھی، اسٹیٹس بھی، سوشلی بھی، اور ہر چیز میں بہتری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آپ 16 اور 17، مون آپ کے 11ویں گھر میں، اور 16 اور 17 کو اس کا میڈیٹر 12ویں گھر میں بیٹھا ہے، 11ویں کا لارڈ 12ویں میں بیٹھا، تو وہی کنٹینیوٹی رہے گی کہ آپ کو تھوڑا سا کوئی ٹریگر کرے گا، کوئی تنگ کرے گا، کوئی نیگیٹو ایشو میں آپ کو لے جانے کی کوشش کرے گا، تو وہ آپ نے کوئی نہیں کرنی۔
بعض کچھ لوگ میں بھی سیکنڈ میرج کی طرف سوچیں گے یا سیکنڈ میرج کریں گے، یا اگر آلریڈی انہوں نے سیکنڈ میرج رکھی ہوئی ہے اور چھپا کے رکھی ہوئی ہے تو اس کی طرف بھی توجہ دیتے ہوئے نظر آئے۔ یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فٹیگ پڑ سکتی ہے، یا جیسے آپ کا کوئی ہڈن افیئر چل رہا ہے یا کوئی سیکنڈ میرج ہے تو آپ کو کوئی پراپرٹی بیچ کے ان کو دینی پڑ جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کو کافی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اگر شادی نہیں کی تو اس سے اوائڈ کیجیے گا، اگر کی ہے تو اس کو پراپر طریقے سے آپ ایکسپوز کیجیے گا، اوپن کیجیے گا۔ تو 11واں گھر ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ آپ کو آپ کے بہن بھائیوں کے رزلٹس آپ کے بہت اچھے آئیں گے، ان کی ایجوکیشن کے رزلٹس بہت اچھے آئیں گے، آپ کی فارن ٹریولنگ بڑی اچھی ہوگی۔ اگر بزنس کرتے ہیں تو بزنس آپ کا کی ٹریولنگ آپ کو بہت فائدہ دے دے گی۔ آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا خوف یا آپ کی اپنی کوئی ایسی کوئی خواہش ہوگی جس کو پورا کرنے کے لیے آپ ٹریولنگ کریں گے، اور آپ کو بڑے فروٹفل رزلٹس ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الیکشن کی تیاری آپ کی بہت اچھی ہوگی، الیکشن میں آپ کو بہت آگے سے رسپانس ملے گا، جس سے آپ اپنے معاملات کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے بڑے کسی نہ کسی شادی پہ اکٹھے ہوں گے اور آپ کی شادی بھی طے کریں گے، بزرگ آپ کی شادی طے کریں گے۔ ٹریڈ میں آپ کا بہت فائدہ ہو جائے گا، جس سے آپ کو بہت ہی آپ کا ہوگا۔ آپ کا ویکینڈ بہت اچھا ہے، بہت ہی، اور ویکینڈ میں آپ کافی شادیوں بیاہوں میں سفر میں دوسرے شہر میں جا کے شادی بیاہ اٹینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ان 2 دنوں میں آپ کی کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوگی، جس سے آپ کو بہت ہی فائدہ پہنچے گا، اور آپ کے کوئی نہ کوئی کیس آپ کے حق میں ہو جائے گا، کوئی آپ کا کہہ لیں کہ آپ کی سپاؤس کی طرف سے آپ کو بڑا کوآپریشن مل جائے گا۔ آپ کے سپاؤس کی وجہ سے آپ کی، اگر آپ میل ہیں تو آپ کی بیوی آپ کے قسمت کا دروازہ کھولنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گی، اور آپ اپنی بیگم کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں گے جو آپ کے بڑی پرانی خواہش تھی، وہ خواہش پوری ہو جائے گی، اور پھر آپ خوب اس کا فائدہ ہوگا۔ ویکینڈ آپ کا بہت اچھا ہوگا، بڑوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگی، اور نیند بڑی اچھی آئے گی، اور یہاں پہ سوشل گیدرنگ بھی آپ کی بہت اچھی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ یہ اب باری ہے ٹورس کی۔ ٹورس یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا ہوگا؟ اور یہ 11 دسمبر سے 17 دسمبر کے درمیان، لیکن میں یہاں سے یہ 12 سے شروع کروں گا، کیونکہ 11 میں نے پچھلے پروگرام میں میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ اس کی وہی پوزیشن ہوگی جو آپ کے سنڈے کے بارے میں نے بتایا تھا۔ تو سٹارٹ آپ کا 8ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے، 12 and 13۔ 12 and 13 کو مون، مارس، سن آپ کے 8ویں گھر میں، اور یہاں پہ بہت ہی پازیٹیو بیٹھا ہے، اور اس کا میڈیٹر آپ کے پہلے گھر میں۔ جب 8ویں کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھتا ہے نا تو اس کے اچھے رزلٹس ملتے ہیں، اور آپ ذہنی طور پہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ آپ انٹیوشن وائز آپ کے اندر کوئی ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، جس سے آپ فورس ہی کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور آپ جیسے کہتے ہیں مخفیت میں آپ کے ہوتے ہیں۔ اس دن آپ کریں گے کہ مجھے ایسا لگا کہ ایسا ہو جائے گا، اشارہ مل گیا مجھے۔ تو اس قسم کی خدا داد صلاحیت آپ کے ان 2 دنوں میں ہوگی، جس پہ آپ مستقبل میں ظاہر ہونے والے واقعات کو جان سکیں گے، آپ انالیسس کر سکیں گے، اور فورس ہی کر سکیں گے، اور آپ انہی علوم کی طرف یا سروس کی طرف متوجہ بھی ہو سکتے ہیں جہاں پہ تھوڑی سی مخفیت ہو۔ تو میں اس کو تھوڑا سا اصلاح کروں، کیونکہ اردو کے الفاظ کئی سمجھ نہیں آتے دوسرے ملکوں میں۔ تو یہ ہے کہ آپ کا یہ ڈیوائن نالج میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا، آپ جو چیز فورس ہی کریں گے اس کے مطابق آپ کا رزلٹس لیں گے، اور یہاں پہ یہ ہمارا جیسے پروگرام ہے یہ بھی اس کو بھی خشوع اور خشوع سے، یعنی کہ بڑے، پھر کہیں گے خشوع اور خشوع کا لفظ یوز کر دیا، بڑے شوق سے، تحمل سے، اور ہماتن گوش ہو کے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، اب آپ کو ہماتن گوش مین کنسنٹریشن کے ساتھ آپ یہ پروگرام اس طرح کے سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا یہاں پہ کافی ایڈوانٹیجز ہیں۔ کوئی جائیداد پہ، وراثتی جائیداد پہ انحصار کریں گے،
جیسے مکانوں کے کرائے یا جائیداد فروخت کر کے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے چکر میں رہیں گے۔ مخفیہ علوم، جادو ٹونا، جنتر منتر، تویز دھاگوں کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں، اور آپ نے کوئی جائیداد سیل کر کے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب مون، مارس، سن آپ کے 8ویں گھر میں، 8واں گھر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہمیشہ پرابلمیٹک ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بڑا پازیٹیو بیٹھا، تو یہاں پہ آپ کو اچھے رزلٹس ملیں گے۔ آپ بس آپ کے سبجیکٹ ٹو کہ آپ نے اپنے غصے پہ، اپنی ہیزنس پہ، امپلسونیس پہ کنٹرول کرنا ہوگا، اور اپنا ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ کو تھوڑا سا پس پش ڈال کے اپنے کام کو روٹین میں لا کے پھر کیجیے گا، دیکھیے گا پھر آپ کے سارے کام سیدھے ہوتے جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کے کام پھنسا ہوا ہے، کوئی آپ کو ڈر خوف ہے کہ میری یہاں پہ ڈسگریس نہ ہو جائے، تو وہ سیدھے ہو جائے گا کام۔ آپ کا کوئی قرضہ اتر جائے گا، یا قرضہ اپلائی کیا وہ قرضہ مل جائے گا۔ آپ کے کوئی بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی، آپ کی کوئی انٹینسو مینٹل وریز ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کا آکولٹ سائنس میں نے پہلے بتا دیا، اس میں بھی آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ کوئی کام ڈیلے ہوا ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا، وقت پہ ہو جائے گا۔ کوئی گمی ہوئی رقم، کوئی پھنسے ہوئے پیسے مل جائیں گے آپ کا۔ کہیں پہ آپ دل برداشتہ ہوئے تو وہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مسٹزم میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی۔ ٹریولنگ آپ کی نظر آتی ہے، اور ٹریولنگ بھی وہ والی جو مائگریشن والی ہوتی ہے، دوسرے ملک کی نیشنلٹی والی۔ تو ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ گڈ نیوز، یا ویدر یو آر ڈوئنگ ٹریولنگ، یا اپنا سفر کی تیاری کر رہے ہوں گے، یا آپ کوئی ویزا لگوانے یا انٹرویو میں جائیں گے، اور وہاں پہ آپ کو بڑی کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح آپ کی ہڈن ویلتھ میں بھی اضافہ ہوگا، کوئی لیگیسی میں اضافہ ہوگا، کوئی گفٹ آ جائیں گے، اسپاؤس کی طرف سے پیسے آ جائیں گے۔ یہاں پہ بینک کے اگر پرابلم چل رہے ہیں تو وہ سیدھے ہو جائیں گے، اگر آپ بینک کرپٹ ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر آپ کا کوئی چیک پھنسا ہوا وہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ سوائے آپ نے ہیلتھ ایشو کو بہت مانیٹر کرنا ہے، بلڈ پریشر کی فلکچویشن ہو سکتی ہے، آپ کا معدے کا خراب ہو سکتا ہے، اینل فشر یا پائل کے مریض والے تنگ رہیں گے، تو ان لوگوں کو اپنی خوراک کا خیال کرنا ہوگا۔ مسالے والی چیزیں آپ بہت کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آپ کے نظام پہ پریشر آ سکتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اور اس کی وجہ سے آپ ٹریگر کریں گے، غصہ کریں گے، ایک دم آپ ہو جائیں گے، ریئیکشن شو کریں گے، جو آپ کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ خاص طور پہ جو پریگننٹ خواتین ہیں وہ اپنا بلڈ پریشر ضرور مانیٹر کیجیے گا۔ غصے میں آ کے آپ نے اپنا بلڈ پریشر شوٹ کیا تو آپ کی پریگننسی افیکٹ ہو سکتی ہے، تو یو شوڈ بی ویری ویری کیئرفل۔ اب آگے چلتے ہیں 14 اینڈ 15، مون اور مرکری آپ کے 9th ہاؤس میں، اور 9th کا لارڈ 11ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو یہ 9th کا لارڈ 11ویں میں، یہ ایک اچھا کمبینیشن ہے، اور میں آگے جا کے اس کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی آپ کا فارنرز کے ساتھ رابطہ ہوگا، وہ غیر ملکی آپ کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، یا آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں گے، وہ آپ کی کوئی نہ کوئی آپ کا مسئلہ طے کر دیں گے، آپ کی جاب میں ہیلپ کر دیں گے، اور آپ کی کوئی خواہش پوری کر دیں گے۔ کوئی روحانی سپورٹ بھی مل سکتی ہے غیر ملکی آپ کو، یا علمی سپورٹ بھی مل جائے گی، یا آپ باہر سے علم اپنا حاصل کر کے واپس آئیں گے اور اس علم کی روشنی کو بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ 2 دن آپ تعلیم، مذہب اور روحانی علوم کی تلاش میں گزاریں گے، اور لوگوں کے دلوں میں روشن کریں گے اپنے علم کو، اور پھر اگر آپ باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں تو کچھ پیسہ کما کے اپنے بہن بھائیوں کو بھیجیں گے، اور بڑوں کو آپ بڑی رسپیکٹ دیں گے۔ مون اور مرکری کیپریکارن میں، جب مون کیپریکارن میں ہوتا ہے تو بندہ بہت ہی سنجیدہ ہوتا ہے، اور اپنے معاملات کو بڑے سنجیدگی سے اپنے معاملات کو چلاتا ہے، اور پھر سارے معاملات کو صحیح کرتا ہے۔ اور مون اور مرکری بندے کی IQ لیول کو بڑھا دیتا ہے، آپ کی اور کہہ لیں کہ آپ کے انٹیلیجنس کو، آپ کی یادداشت کو، آپ کے ان کاموں کو بہت ہی اٹھا کے رکھے گا، اور آپ کی میموری بڑی کام کرے گی، آپ کوئک وٹڈ ہوں گے، ترکی بہ ترکی جواب دیں گے۔ اگر اس دوران آپ کا کوئی ایگزام آ جاتا ہے، وائوا آ جاتا ہے،
کوئی انٹرویو آ جاتا ہے تو اٹ وڈ بی اے ویری گڈ ریزلٹس. یہاں پہ آپ اپنا ڈیفینس جو ہوگا بڑے اچھے طریقے سے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پہ اگر آپ مذہبی رہنما ہیں، ٹیچر ہیں، تو اپنے اسٹوڈنٹس کا بہت خیال کریں گے اور اپنے فالوورس کا بڑا خیال کریں گے، بولیں گے بڑا نفعت اللہ ود ایگزامپلز اور اس وقت تک آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے جب تک وہ آپ کا اسٹوڈنٹ اس بات کو سمجھ نہیں جائے گا. آپ کی کنسلٹیشن ان کے ساتھ پوری ہوگی اور پھر ان کی بڑی وہ آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خیال کرتے ہوئے نظر، اور بڑا میرٹ پہ آپ رہیں گے. کسی قسم کی ہائپر سینسٹیوٹی یا اسکونفل نہیں ہوں گے یا کوئی انسیکیورٹی فیل نہیں کریں گے. تو یہاں پہ 9th ہاؤس ہے آپ کا مذہبی، آپ کا رنگ آپ کے اوپر چڑھا ہوگا، کسی شرائن پہ جانا، کسی مندر پہ جانا، کسی مسجد میں جانا، تو اور لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا. یہاں پہ آپ کا یا کسی باہر کی یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ مل جانا یا آپ کا انٹرویو ہو جانا، تو یہاں پہ آپ کے ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں. آپ بہت ہی محنت کر کے اپنے آپ کو یہاں پہ اچھے رزلٹ لے کے کامیاب ہو جائیں گے. اور پھر آپ کے اندر ایک جذبہ ہوگا لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، وہ بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ 9th ہاؤس آپ کو آپ کی میڈیٹیشن میں، آپ کی مذہبی رسومات میں دلچسپی بڑھائے گا، آپ کی وجدانی کیفیت ہوگی، انٹیوشنلی اور روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے. لوگوں کی ایک جذبہ ہوگا لوگوں کی خدمت کرنے کا، مدد کرنے کا، اور اپنے آپ کو بڑا کمپوز کر کے رکھیں گے. تو یہ 2 دن آپ کو اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر ہوں گی، آپ کے ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیجز ہوں گے. آگے چلتے ہیں. آپ کے 16 and 17 مون آپ کے 10ویں گھر میں ہیں اور 10ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں ہے. تو یہاں پہ آپ کے کام کا جو بوجھ ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بانٹیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیں گے، کوئی نہ کوئی شراکت داری کریں گے، کوئی نہ کسی کو ساتھ لے کے چلیں گے اور اپنے مشترکہ کاروبار اور کریں گے. کسی ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے. چھٹی والے دن بھی آپ کو نہ کوئی کام کرتے ہوئے نظر آئے. تو یہاں پہ آپ کو ایک ڈگنیٹی، ایک وقار، ایک اپ گریڈ ملے گی. آپ کو کوئی نہ کوئی کاروبار میں، ٹریڈ میں کوئی اچھی خبر مل جائے گی، کوئی پروفٹ کی شکل میں مل جائے گی، آپ کی کوئی اچھی پوسٹنگ آ جائے گی، یا آپ کے کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی نہ پروموشن کی خبر آ جائے گی. آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے پروٹوکول میں اضافہ ہوگا. آپ جس فنکشن میں بھی جائیں گے، شادی بیاہ ہونے پہ، وہاں پہ آپ کو بڑی عزت ملے گی، رسپیکٹ ملے گی اور آپ سینٹر آف اٹریکشن ہوں گے. تو 10واں گھر آپ کو اٹھا کے رکھے گا. سیلف ریلائنس آپ کے اندر بہت ہوگی، بڑا ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کریں گے اور آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ بہت ہی یہاں پہ خیال کرتے، آپ کی مدد کرتے، آپ کی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسرا، اگر اف یو ان کیس یو آر پولیٹیشین اور الیکشن کی تیاری میں آپ بہت ایکٹیو ہوں گے، بہت تیز ہوں گے اور پبلک میں جائیں گے، تو وہاں پہ آپ کو بڑی عزت ملے گی، کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہ ہوگی اور آپ کے پولیٹیکل پاور میں اضافہ، کمانڈ میں اضافہ، ڈگنیٹی میں اضافہ. اور یہاں پہ انتظامی امور، ججز، پولیس اتھارٹی، ان کے لیے راوی نے چین لکھا ہوا ہے، سکون لکھا ہوا ہے اور یہ بڑے آرام سے اپنا ویکنڈ گزاریں گے، چھٹی گزاریں گے اور خوب ریسٹ کرتے ہوئے، فنکشنوں میں جاتے ہوئے تیار ہو کے سنجیدگی سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی جیمنائی، کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آؤں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ویسے تو یہ ہفتہ بنتا ہے 12 سے 17 دسمبر کے درمیان، لیکن کیونکہ 12 کا میں نے پہلے ہی 11 کا آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے، پچھلے ہفتے ایکسپلین کر دیا تھا، تو آپ کو یہ 12 سے 17 کے درمیان آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 7ویں گھر میں آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے اور 7ویں گھر میں مارس بھی ہے، سن بھی ہے اور مون بھی ہے، اور یہ 12 اور 13 اور 7ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں. تو یہاں پہ آپ بہت ایکٹیو ہوں گے، بہت تیز ہوں گے، ایک انرجی ہوگی، طاقت ہوگی، آپ کے اندر ایک جوش و جذبہ ہوگا. اور وہ لوگ
جو ہڈن افیئرز میں ہیں دے مسٹ بی ویری کیئرفل. ان کے چانسز ہیں ایکسپوز ہونے کے. اور وہ جو کک بیک لیتے ہیں کیا کہتے ہیں ان پہ کوئی نہ کوئی رسوائی کا بوجھ بن سکتا ہے. اس لیے آپ نے اپنے معاملات میں بہت ہی خفیہ رشتوں میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے. دوسروں کے ساتھ مل کر کچھ ایسی ناجائز دولت کمانے میں بھی کامیاب ہوں گے اور چھپا کے بھی رکھیں گے. تو یہاں پہ دوستوں کے ساتھ آپ نے کوئی انٹریکشن نہیں کرنا، دوستوں کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کرنا. دوست آپ سے پیسے لوٹ کے آپ کی پلاننگ کو خراب کر کے آپ کو کافی زج کر کے چلے جائیں گے. اب آ جائیں 7واں گھر. 7واں گھر آپ کا یہاں پہ بہت ہی اچھا ہے. اور یہاں اچھا یہ میں پہلے بتا دوں کیونکہ آپ کا 7ویں گھر لارڈ 12ویں گھر میں جوپیٹر ہے. یہ جو میں نے آپ کو باتیں کی ہیں تو یہ اس طرح کے چانسز بنیں گے، بٹ جوپیٹر آپ کو ان چیزوں سے روک دے گا. اور جوپیٹر آپ کو یہاں کے یعنی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری آپ کے اوپر ہوگی. ان معاملات میں آپ خود بخود قدرت کی طرف سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب آ جائیں 7واں گھر یہاں پہ. تو یہاں پہ آپ کیا کہہ لیں کہ جو میاں بیوی کے ریلیشن ایکسیلنٹ ہوں گے. یہ 2 دن آپ دونوں میاں بیوی بہت آپس میں انٹریکشن کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ انرجی کے ساتھ پیش آئیں گے، جوش و جذبہ ہوگا. آپ ٹریولنگ کریں گے، کبھی کدھر. باہر جانے کے چانسز بھی آپ کے ہوں گے. باہر کوئی آپ کی اسپانسرشپ مل جائے گی، دوسروں کی ٹکٹوں پہ سفر کر لیں گے. یہاں کوئی نہ کوئی آپ کو ایڈوانٹیجز ملے گا. شیئرڈ بزنس میں بھی آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا. دوسرا آپ کے کہہ لیں کہ عوام میں جو پولیٹیشین نظر آتا ہے ان کو بھی یہاں پہ کافی رسپانس مل جائے گا پبلک سے. کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی. اگر آپ باہر ہیں تو باہر آپ کو کوئی نہ کوئی عزت اور رسپیکٹ سے آپ کو پیش آئیں گے لوگ. آپ کی فزیکل ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے گی. شادی کی کمپیٹیبلٹی آپ کی بہت اچھی ہوگی. اور کسی جوا لاٹری میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ دے گا. کوئی بیماری سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اچھا وہ لوگ جو شیئرڈ بزنس کرتے ہیں اور شیئرڈ بزنس میں ان کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائے گا. یہاں پہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس وقت بیسٹ رزلٹ ہوں گے مل کے. تو اس کے رزلٹس آپ کو ان دی شیپ آف آپ کو کچھ سالڈ پراپرٹی کی شیپ میں آپ کو پیسوں کی شیپ میں، کیونکہ دولت کا لاڑ یہاں بیٹھا ہے تو آپ کافی ایڈوانٹیجز لے لیں گے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز، خواتین خاص طور پہ یہ بڑی اگریسو اور بولڈ ہوں گی اور بعض دفعہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ الجھ بھی جائیں گی. تو اس لیے اپنے آپ کو، کیونکہ آپ کا جیمنائی سن اس وقت انفیکٹڈ ہے، تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی میچ نہیں ڈالنا، بلکہ اس پیریڈ کو انجوائے کیجیے گا. کوئی اپنے اتنا اچھا ٹائم ہوگا، لڑائی جھگڑے میں اپنا وقت مت ضائع کیجیے گا. آگے چلتے ہیں. 14 اور 15 مون اور مرکری آپ کے 12ویں گھر میں اور 8ویں گھر میں اور 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں. تو یہ آپ کا بہت اچھا یہ بن رہا ہے کمبینیشن 8ویں اور 10ویں کا. تو یہاں پہ کوئی آپ کی پراپرٹی آپ کو مل جائے گی. کوئی آپ کو اپنے کاروبار میں سے اپنی سیونگ سے پیسے نکال کے کوئی مکان بنا لیں گے، کوئی جائیداد بنا لیں گے، کوئی دکان نئی بنا لیں گے، کوئی نئی فیکٹری لگا لیں گے، کوئی نیا کاروبار چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. سوشلی آپ کی عزت بہت بڑھے گی. یہاں آپ کو کوئی پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی جس سے آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا اور لوگوں میں آپ کو کہیں یار بڑے پیسے آ گئے اس کے پاس، اور وہ پیسے وہ آپ کی وراثتی جائیداد سے آئیں گے. اور سماجی ترقی و ذاتی سانسوں پہ یو ول بی ریکگنائز ان دی سوسائٹی. لوگ آپ سے امپریس ہوں گے. اور یہ اٹس دا بیسٹ ٹائم. آپ کے پیرنٹس اگر پراپرٹی تقسیم کرتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے پراپرٹی آپ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گی. یہاں آپ اپنے والد صاحب کے کاروبار کو ٹیک اوور کر دیں گے. یہاں والد صاحب آپ کے ساتھ اپنے کاروبار میں شامل کر لیں گے اور آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ 8واں گھر ہے. بس تھوڑا سا آپ نے کہتے ہیں سڑک پار کرنی ہو تو پہلے دائیں دیکھیں پھر بائیں دیکھیں پھر سڑک پار کریں. خالی سڑک بھی ہو تب بھی یہ فارمولہ آتا ہے. تو یہ 8واں گھر ہے. تو یہاں پہ آپ نے دائیں بائیں اوپر نیچے سب دیکھ کے آپ نے
اپنے معاملات کو چلانا ہے۔ اب 8واں گھر یہاں پہ مون اور مرکری اکٹھا، دماغ آپ کا بہت کام کرے گا، انٹلیکچوئل آپ کی بہت تیز ہوگی، بڑے روبسٹ ہوں گے، کوئک ڈیسیجن لیں گے اور وہ اپنے جلدی جلدی فیصلے کریں گے۔ اگر یہاں پہ آپ کو اپنی پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ آپ اس پراپرٹی کو فوراً کمرشل پوائنٹ آف ویو سے اس کو ٹیکل کریں گے۔ اگر آپ کے مکان ہے تو اس کو کرائے پہ چڑھا دیں گے، اگر آپ کی دکان ہے تو دکانیں یا پلازا اس کو دکان پہ چڑھا دیں گے، یا اپنی پراپرٹی کو کسی کمرشل پرپز میں استعمال کریں گے، اور جس پہ آپ کو بہت پروفٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو 8واں گھر یہاں پہ آپ کو بہت کچھ دے گا، بڑا آپ کا خیال کرے گا، اور آپ کو کافی یہاں پہ کوئی نہ کوئی مشکلات آپ کی ختم ہو جائیں گی، کوئی قرضہ اتر جائے گا، کوئی آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، کوئی آپ کی دل برداشت کی ہے وہ ڈیجیکشن ہوئی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ فورن ٹریولنگ میں آپ کو یہ سب سے جو اچھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ جیمنائی، آپ نے اگر ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، یا باہر کے لیے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کیا، تو یو ول گیٹ گڈ ای میل، گڈ رسپانس، یا تو انٹرویو کے لیے جائیں گے، یا آپ ویزا گھر آ جائے گا، یا پھر ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ یہ جو ویزا ملے گا یہ آپ کی علمیت کی وجہ سے، آپ کے انٹیلیجنس کی وجہ سے، انٹرویو میں آپ بہت اچھا بولیں گے، اور یہاں پہ آپ کی پراپرٹی بھی ٹرانسفر، اس کی بھی آپ بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ کے بڑے کام آئے گی۔ تو یہاں پہ آپ کے ہڈن ویلتھ میں بھی اضافہ ہوگا، کوئی ایسی طرف سے پراپرٹی آئے گی جس کا آپ کو سوچ بھی نہیں ہوگی، وہ آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ آپ کے اگر اسپاؤس کی پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک حصہ مل جائے گا، اور گفٹ بڑے آئیں گے۔ مرکری جب 6 اور 8 میں ہوتے ہیں تو گفٹ بڑے آتے ہیں۔ ایجوکیشن میں آپ کو بوسٹ مل جائے گا، کمرشل ایریے میں آپ کو، اگر آپ کا بزنس اسکول اور کالجز کا تو اس میں آپ کو بہت اٹھان مل جائے گی، بہت ہی فائدہ ہوگا، اور یہ آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی آپ کو کافی ایڈوانٹیجز مل جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں 16 اینڈ 17۔ یہ ویکینڈ ہوگا، مون آپ کے 9th ہاؤس میں، ایکویرس میں، اور بڑا سنجیدہ ہوں گے آپ، اور 9th کا لارڈ 10ویں گھر میں جب آتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو بہت بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، پلاننگ کریں گے، کوئی اپنی خواہش پوری کریں گے، اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے بزنس کو باہر پھیلانے کا سوچیں گے، کسی فارنرز کے ساتھ رابطہ کریں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی معاشرے میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ جائیں گے۔ اکثر اللہ کی رحمت و مدد بھی سہارا دیتی ہے، ہر قدم آپ کا بہتری کی طرف جائے گا، بہت کم وقت میں معاشی فائدہ ہونے جانے کے بڑے چانسز ہیں، لاٹری اور پرائز بانڈ سے قسمت بدل سکتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ ایڈوانٹیجز آپ کے بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ آپ کا باہر کا غیر ملکی سفر، فارن ایجوکیشن کے لیے مذہبی سفر آپ کا بنتا ہے، کسی شرائن پہ جائیں گے، کسی مندر، کسی چرچ، کسی مسجد میں جائیں گے، اور وہ خوب آپ دل جوئی کے ساتھ اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے، اور روحانی طور پہ بہت چارج ہوں گے، صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مصروف رہیں گے، کوئی نہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور بڑا آپ روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے۔ یہاں پہ ٹیچر حضرات، گرو حضرات اور مذہبی رہنما بھی بہت ایکٹیو ہوں گے، اور بڑی سنجیدگی سے اپنے معاملات کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے کچھ جو ریسرچ ورک کر رہے ہیں تو وہ ان 2 دنوں میں اپنی ریسرچ کے معاملات کو سیدھا کریں گے، اپنا تھیسس لکھیں گے، تھیسس کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہاں پہ آپ کی انٹیوشن بڑی کام کرے گی، آمد بڑی ہوگی، دماغ بڑا روشن، کھلا دماغ ہوگا آپ کا، اور پھر آپ کا انٹیوشنلی روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے، غور و فکر بڑی اچھے طریقے سے کریں گے۔ یہاں پہ آپ چیریٹی، دان اور صدقات بھی بہت کھلے دل سے کرتے ہوئے نظر آئے۔ روحانی طور پہ فلی چارج، جسے میں کہہ رہا ہوں، آپ کی فیم میں اضافہ ہوگا، آپ کا کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی خواہش پوری ہو جائے گی، فورن ٹریولنگ ہو جائے گی، آپ کا کہہ لیں کہ 3rd کنسیپشن بھی چانسز بنتے میں بھی، آپ کا کوئی گھر میں نیا مہمان آ جائے گا، اس کو بھی آپ بڑے گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا۔ یہ تیسرا بچے کی پیدائش کا بیسٹ ٹائم ہوگا، یا کنسیو کرنے کا بیسٹ ٹائم ہوگا۔ تو جیمنائی، آپ صرف اور صرف
اپنے آپ کو نارمل رکھا کریں، خوش رہا کریں، اپنے آپ کے ذہن پہ زیادہ بوجھ نہ دیں، اپنی پازیٹیو انرجی کو یوز کریں پازیٹیو کاموں کے لیے۔ نیگیٹو کاموں میں جب جاتے ہیں تو سیل جلدی ویک ہو جاتے ہیں، جس کا کوئی فروٹفل رزلٹس نہیں ملتے۔ تو بہتر اپنی انرجی کو چارج کر رکھیں اور اس انرجی کو پازیٹیو کاموں میں لگائیں گے تو آپ کو پازیٹیو رزلٹ ہی ملیں گے۔ تو دیز 3 days آر دس ویک از ویری امپورٹنٹ فار یو، یو ول گیٹ سم تھنگ گڈ رزلٹس، اور بڑا اچھا آپ کا ویکینڈ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ جی۔ کینسیرین، کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں 11 دسمبر to 17 دسمبر، اور یہ پروگرام کیونکہ 12 کو میں نے پچھلی دفعہ ایکسپلین کر دیا تھا 11 کو، تو لہٰذا یہ 12 سے 17 کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اور سٹارٹ آپ کا چھٹے گھر سے شروع ہو رہا ہے۔ 12 and 13 مون آپ کے چھٹے گھر میں مارس اور سن کے ساتھ ہوگا، اور چھٹے کا جو لارڈ ہے وہ 11ویں گھر میں بہت ہی پازیٹیو بیٹھا ہے، تو لہٰذا اپنی کوئی خواہشوں کو پورا کرنے، کوئی معاملات کو سیدھا کرنے، اپنے آپ کو ایزی کرنے کے لیے کوششیں کریں گے، اور اس میں کامیابی بھی ہوگی۔ اپنی محنت سے، اپنے پیسوں، محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کو اپنے بہن بھائیوں کی تعلیم پہ بھی خرچ کرتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں نبھائیں گے، اور ان کو اپنا 100% سپورٹ دیں گے۔ جینے کی ایک امنگ پیدا ہوگی، وہ محدود آمدنی بھی ہے، تب بھی آپ کا دل بہت بڑا ہوگا۔ خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے، محنت سے پیسے کمائے ہوئے، آپ اپنے بہن بھائیوں کو وداؤٹ تھاٹس کہ مجھے کیا صلہ ملے گا، ان کی ہیلپ کریں گے۔ جو بھی قدم اٹھائیں گے اس میں نیکی کا جذبہ ہوگا، برے کاموں سے بچیں گے، اور سوچ بڑی کھڑی اور صاف ہوگی۔ تو یہاں پہ آپ کے ایک اچھا ایک کہہ لیں کہ معاملات ہے۔ دوسرا یہاں پہ مون اور سن مارس، مون مارس، تو آپ کے اندر ایک انرجی ہوگی، آپ اپنے معاملات کو، اپنے آفس ورک کو، یہ چھٹا گھر ویسے بھی سروسز کا ہے، تو سروس معاملات کو سیدھا کریں گے، اپنے حاسدین کو بڑا دبا کے رکھیں گے، بڑا کھینچ کے رکھیں گے، معاملات میں ایک انرجی ہوگی، آپ کے ریلیشنز اپنے انکل آنٹ کے ساتھ بڑا اگریسو ہوں گے، اور یہ آپ تھوڑے سے چانسز ہے لسٹ، اینگر، گریڈ اور ایروگنس میں جانے گا، کیونکہ مون اور مارس سیٹرن، تو پھر اندر ایک انرجی ہو اوور کرجیس اور ہیسٹی ایکشن لینے میں آپ آگے ہوں گے۔ لاس ان انویسٹمنٹ وہ آپ کا بہتر ہو جائے گا، آپ کے ایکسپینسز پارٹنر کے بہت زیادہ ہوں گے، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ دور کر لیں گے، قرضہ آپ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی زخم ٹھیک ہو جائے گا، کوئی جاب میں بہتری آ جائے گی۔ اپنے متحدوں کے ساتھ آپ تھوڑا سا ڈکٹوریل ایٹیچیوڈ ہوگا، اور ان کو ساتھ بہت رفلی ٹریٹ کرتے ہوئے نظر آئے، جس سے دفتر کا ماحول کافی خراب ہو سکتا ہے، میں بھی کوئی ملازم آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ کرول ایکشن آپ دوسروں کے خلاف شروع کریں گے تو الٹا آپ کے خلاف بھی ہونے کے چانسز ہیں۔ کوئی ایبسٹیکلس آپ کے راستے میں آ سکتی ہیں، لیکن یو ہیو ایبلٹی ٹو کنٹرول اٹ۔ تو اس لیے کوئی ٹرانسفر زور لگا کے اپنی مرضی کی کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے CSS کا ایگزام دیا ہوا ہے تو اس میں بھی آپ کی کامیابی ہو جائے گی۔ تو اپنا پینڈنگ کام اپنے سارے نکالیں گے، اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوئی نہ کوئی اپنی انرجی سے اپنے معاملات کی بہتری کریں گے۔ بٹ یہاں پہ جو 2 چیزیں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں، ایک آپ امپلسو بہت ہوں گے، بہت زیادہ ہائپر ہو جائیں گے، ایموشنل ہو جائیں گے، جو آپ کے لیے اچھا نہیں، اور اس ایموشنل ہائپرنیس میں آپ اپنا بلڈ پریشر کوئی فلکچویشن کو آپ کی بڑھ جائے گی، جس سے آپ کے ہیلتھ ایشو ٹریگر کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اوور ایکٹیو اور کرجیس نہیں ہونا، ہارشلی ٹریٹ نہیں کرنا، آپ نے شارٹ ٹیمپرڈ اور ایڈامنٹ نہیں کرنا، کوئی بحث مباحثے کو لمبا نہیں کرنا، اور فائٹنگ سپرٹ کو ایک حد تک رکھیے گا۔ جہاں پہ آپ دیکھیں اچھا وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سٹرنگ کی طرح چلتے ہیں، جہاں کہیں آپ کو واپس آنا پڑے واپس آ جائیں، کہیں آگے جانا سائڈ پہ ہونا۔ تو لیکن یہاں پہ کیونکہ آپ کا سن اور مون آپ کا مارس کے ساتھ ہے، تو اس لیے آپ کا غصہ آپ کے پیک پہ ہوگا، اور پھر آپ کہہ لیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے،
کہ ہیسٹی ایکشن لینے میں بغیر سوچے سمجھے آپ چڑھ دوڑیں گے، امپلسو ہو جائیں گے، شارٹ ٹیمپرڈ ہو جائیں گے اور اپنی ذات کو زیادہ ترجیح دیں گے، دوسروں کو رونتے جائیں گے. تو یہ چیزیں آپ کے لیے اچھی نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا. یہاں پہ بینکر حضرات جو ہیں نا، ڈاکٹر، بینکر اور یونیفارم فورس، یہ لوگ بہت محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ دن رات آفس میں ہی بیٹھے نظر آتے ہیں اور اپنی محنت کرتے ہوئے نظر، اور ان کو اس کے مطابق رزلٹ ملے گا. ایسا ایک آپ سے ہے کہ اپنے متحدوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کیجیے گا، ان کے ساتھ ہارش رویہ نہ رکھیے گا، ان کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کریے گا. کہ نہ ہو کہ چھٹا گھر ہے، جب چھٹا گھر میں ایسی باتیں ہوتی ہیں نا، تو کوئی ملازم، کوئی متحد، کوئی سبارڈینیٹ، کوئی کلیگ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کے ساتھ آپ کی وہ آنکھیں اٹھا کے غصے سے بھی دیکھ لیں، تو اگر آپ میں کوئی انا ہوگی نا تو وہی کافی ہے، بجائے کہ وہ کھڑا ہو کے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر جائے. تو عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگی، اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا. آگے چلتے ہیں. 14 اور 15 مون اور مرکری آپ کے 7ویں گھر میں ہے اور 7ویں گھر کا لارڈ 9th ہاؤس میں ہے. تو یہاں پہ یہ بہت ہی تھوڑا سا ریلیکسنگ ٹائم آ گیا. تو یہاں پہ آپ کا کہہ لیں کہ ایک اچھا کمبینیشن ہوگا، کچھ اسپانسرشپ مل جائے گی. اگر آپ کے باہر جانے کے آپ کا اسپاؤس آلریڈی باہر بیٹھا ہے تو وہ آپ کو آپ کا ویزا یا آپ کا پرمٹ یا آپ کا گرین کارڈ میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، جس سے آپ پھر کوئی نہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، جس سے آپ پھر آزادانہ سفر بھی کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی شادی اگر ہوئی ہے تو اس میں شادی کی وجہ سے کوئی ویزا لگ جائے گا اور آپ اپنے اسپاؤس کے پاس چل جائیں گے. کاروباری زراعت جو خود کے کاموں کو دوسروں کے ذریعے یا بیرون ملک کے ٹریڈ کے خواہاں ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی مدد مل جائے گی یہاں پہ. اور اگر آپ باہر جا کے بزنس کرتے ہیں تو لوگ آپ سب بہت کوآپریشن کریں گے، کھلے دل سے قبول کریں گے. فارن کرنسی کمانے، دوسرے ممالک کی سیر، ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہنے کی خواہش پوری ہوگی. اگر آپ کی کوئی شادی طے ہوتی ہے تو بیوی بڑی پڑھی لکھی ہوگی اور وہ بہت زیادہ غیر ملکی ڈگری ہولڈر ہوگی، تو یہ بھی آپ کے ایک گڈ لک ہوگی. اب مون مرکری یہاں پہ بہت اچھا ہے، دماغی طور پہ آپ بڑے ایکٹیو ہوں گے، میاں بیوی بڑے آپس میں گپ لگائیں گے، ٹاکٹیو ہوں گے اور خوب ایک دوسرے کے ساتھ چوچلے لڑانا وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ آپ کا پولیٹیشین حضرات جو ہیں وہ پبلک میں جائیں گے تو بڑا اچھا بولیں گے، تقریر ان کی لوگ بڑے غور سے سنیں گے اور ان کی باتوں سے لوگ بڑے امپریس ہوں گے. یہ کافی ان کی باتیں لوگوں پہ بڑی اثر کریں گی اور یہ کافی گڈ رزلٹس اس دن ان دونوں میں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہاں پہ ان کا نظام بہت اچھا ہوگا، سبزیاں کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. وہ لوگ جو شیئر بزنس کرتے ہیں، خاص طور پہ اسکول کالجز کا بزنس یا سبزیوں پھل فروٹ کا یا آپ کا کمرشل، تو ان میں آپ کو پروفٹ بہت ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ اٹھ جائے گا بزنس. تو یہاں پہ آپ کا اپنے جو کنونسنگ پاور آپ کی بہت اچھی ہوگی، آپ کی باتیں آپ نیگوشیشن بڑا اچھا کریں گے اور بہت اچھی بارگیننگ کر کے اپنے سودے بازی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پروفٹ آپ کو ٹھیک ٹھاک قسم کا پروفٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے. آگے 16 اور 17 مون آپ کے 8ویں گھر میں اور ایکویریس میں، تو بڑی سنجیدہ طبیعت ہوگی. ایکویریس میں جب مون آتا ہے تو بندہ پڑھائی کی طرف توجہ دیتا ہے، سیکھنے کی طرف توجہ دیتا ہے، کام کی طرف توجہ دیتا ہے اور خاص طور پہ اپنی ایجوکیشن اور سوشل ایکٹیویٹیز میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے. 9th کا لارڈ 11ویں میں، جب 8th کا لارڈ 9th میں ہے، تو یہاں یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن ہے. کوئی نہ کوئی پراپرٹی بیچ کے آپ باہر جانے کی کوشش کریں گے اور وہ دوسرے ملک میں جا کے نئی پراپرٹی یا نیشنلٹی حاصل کر کے، جیسے آج کل 1 کروڑ روپیہ دو تو برطانیہ کی آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے دوسرے ملک کی. تو اس طرح کا بھی پروگرام بنائیں گے کہ کوئی اپنی جائیداد کا کوئی پیس بیچ کے باہر جانے کی کوشش کریں گے، باہر آپ کو نوکری مل جائے گی یا آپ کے اسپاؤس کی وجہ سے بھی نوکری یا شریعت ملتی ہوئی نظر آتی ہے. تو
جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ اپنے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہاں پہ آپ اپنا نیند بڑی اچھی آئے گی اور اپنے جتنے معاملات ہیں وہ سیدھے کریں گے کہ اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی نیشنلٹی کے کاغذ آ گئے ہیں، آپ تیاری کر کے باہر جا رہے ہیں اور یہ 2 دن آپ کے سفر میں گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ اچھا وقت ہوگا، وہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے بھی آپ کے لیے اچھا وقت ہے. اوور آل یہاں آپ کو گڈ رزلٹس ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.